محرم کے پہلے 10 دنوں میں اہل بیت پر ظلم کی شدت روز بروز بڑھتی گئی۔ صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ چھوٹے بچے ماں کی گود میں پیاسے تڑپتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی خواتین و بچے تماشائین کے لیے باقاعدہ رہ گئے۔ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء وہ دن ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوئے۔ ان کی لاش کو گھوڑوں کے سیمروں تلے رون دی گئی۔ ان کے اہل خانہ کو قید بنا کر کوفہ و شام کے دریاؤں میں گھسیٹا گیا، لیکن ان سب ظلم کے باوجود انہوں نے دین اسلام کو زندہ رکھا۔ محرم صرف ماتم کرنے کا مہینہ نہیں، یہ پیغام دیتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا فرض ہے، چاہے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آج بھی زندہ ہے: ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ہر سال محرم آتا ہے اور دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں مجالس کرتے ہیں، نیاز بانٹتے ہیں، غم مناتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کرتے ہیں۔ محرم ہمیں بتاتا ہے کہ سچ کبھی نہیں مرتا اور باطل جتنا بھی طاقتور ہو آخر کار مٹ ہی جاتا ہے۔ یہی ہے کہ محرم کا پیغام صبر، قربانی، زکوٰۃ اور وقار، صدقات، اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دینا ہے۔ محرم الحرام ایک ایسا مہینہ جو اسلامی تہذیب میں نہایت عظیم صبر، غم اور قربانی کی علامت بن چکا ہے۔ اگرچہ اس مہینے میں کئی تاریخی واقعات نمایاں ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ توجہ کربلا کے دردناک واقعے پر مرکوز ہے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وفادار ساتھیوں کی قربانی کا منظر ہے۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی فضا میں ایک اداس چھا جاتی ہے، گلی کوچوں میں سیاہ پرچم لہراتے ہیں، ماتم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور دلوں میں امام حسین کی محبت تازہ ہوتی ہے۔ مجالس کی جاتی ہیں، نوحے پڑھے جاتے ہیں اور ہر طرف ایک سوال گونجتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم قربانی کیوں دی؟ محرم الحرام میں جو کچھ ہوا وہ صرف ایک جنگ یا تصادم نہیں تھا، بلکہ حق اور باطل کے درمیان محرم الحرام میں جو کچھ ہوا وہ صرف ایک جنگ یا تصادم نہیں تھا، بلکہ حق و باطل کے درمیان ایک ایسا معجزہ تھا جس نے اسلام کی روح کو زندہ رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید جیسے ظالم اور فقار حکومت کی بیعت سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان، اپنے بھائی، اپنے بھانجے، اپنے اصحاب، حتیٰ کہ اپنے معصوم بچے علی اصغر کو بھی۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پانی سے محروم کیا گیا۔ 7 دن کی بھوک پیاس کا قلعے کے درمیان رکھ کر آپ کو پانی کی ایک بوند تک نہ دی، لیکن ان کے صبر میں کوئی کمی نہ آئی۔ انہوں نے مسجد میں سر دے دیا، مگر انہوں نے ظلم کے آگے جھکنے کو گوارا نہ کیا۔ محرم کے پہلے 10 دنوں میں اہل بیت پر ظلم کی شدت روز بروز بڑھ گئی۔ اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ چھوٹے بچے ماں کی گود میں پیاسے تڑپتے رہے۔ امام حسین کی بہن حضرت زینب اور باقی خواتین و بچے تماشائین کے ہجوم میں بھی باوقار رہے۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کے بعد دوسرے مہینے صفر آتا ہے، لیکن برصغیر پاک و ہند میں محرم کے فوائد بعد میں جو مہینہ عقائد اور رسم و رواج کی ہوتی ہے۔ اگر یہ لفظ چیلم عام طور پر محرم کے بعد آتا ہے، اردو چال میں استعمال ہوتا ہے اور فقہی یا شرعی اصطلاح نہیں، مگر عوامی طور پر اسے خاص موضوع ہے۔ چیلم محرم کے بعد کے وہ ابتدائی دن ہوتے ہیں جن میں اہل بیت ہزار کی مصیبتوں کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ ان دنوں میں بھی عزاداری جاری رہتی ہے، مجلس، جلوس، ماتم، نیاز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ان کا مقصد صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد رکھنا ہی نہیں، بلکہ کربلا کے بعد اہل بیت جو ظلم و ستم ہوئے ان تکالیف کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے۔ اہل بیت کی قید بننے کا ذکر محرم کے بعد چیلم کے ایام میں سب سے زیادہ جس پہلو پر روشنی ڈالی جاتی ہے وہ کربلا کے بعد اہل بیت کا قیدی بننا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خواتین و بچے یزید لشکر کے ہاتھوں قید ہوئے۔ یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ راستے میں ان پر طرح طرح کی اذیتیں کی گئی، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک رویہ رکھا گیا، ان کے ہاتھوں میں رسیوں کی گٹھلیاں باندھی گئی اور ننھے سر ننگے پاؤں
تتی دھوپ میں انہیں شہر بہ شہر پھرایا گیا۔ یہ امام چیلم میں ان واقعات کو خاص طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ علماء اور ذاکرین ان واقعات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ خاص طور پر حضرت زینب کی خطابات اور صبر کو سراہا جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر حق کی صداقت کا پیغام پہنچایا۔ چیلم کے ایام میں شام کے درمیان کا ذکر بہت ہی کثرت سے ہوتا ہے۔ اہل بیت کے قیدی جب یزید کے دربار میں پہنچتے گئے تو وہاں ان کی ذلیت کی گئی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے اور حضرت زینب کے کلمات کو یاد کیا جاتا ہے، جو آج بھی رقاقت، صبر اور حق گواہی کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ محرم کے پہلے 10 دنوں میں اہل بیت پر ظلم کی شدت روز بروز بڑھتی گئی۔ صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، چھوٹے بچے ماں کی گود میں پیاسے تڑپتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی خواتین و بچے تماشائین کے لیے مجموعے میں باقاعدہ رہ گئے۔ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء وہ دن ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوئے۔ ان کی لاش کو گھوڑوں کے سیمروں تلے رون دی گئی۔ ان کے اہل خانہ کو قید بنا کر کوفہ و شام کے دریاؤں میں گھسیٹا گیا، لیکن ان سب ظلم کے باوجود انہوں نے دین اسلام کو زندہ رکھا۔ محرم صرف ماتم کرنے کا مہینہ نہیں، یہ پیغام دیتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا فرض ہے، چاہے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آج بھی زندہ ہے: ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔